السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے یوٹیوب اور فیس بک پر عربی زبان سکھانے کا مبارک کام انجام دے رہا ہوں، تاکہ ایک مسلمان کا قرآن و حدیث کے ساتھ محبت و الفت کا ایک مضبوط اور پائیدار رشتہ قائم ہو سکے۔ اس کے علاوہ میری یہ بھرپور کوشش رہتی ہے کہ قرآن و حدیث، سیر و تاریخ کے موضوعات پر بھی آپ کو ایک بہترین مواد میسر ہوتا رہے۔ دوستو، اس سلسلے میں نے ایک مبارک کام کا آغاز کیا ہے، اور وہ مبارک کام یہ ہے کہ میں ہر 2 مہینے میں ایک کتاب کو آڈیو بک کی شکل میں اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کے لیے جس کتاب کا سب سے پہلے انتخاب کیا ہے، اس کتاب کا نام لا تحزن ہے، جس کا مطلب ہے کہ غم نہ کر۔ اس کتاب نے لاکھوں انسانوں کے دلوں کی اجڑتی دنیا کو امید کا وہ آفتاب عطا کیا، جس کے طلوع ہونے سے غم و آلام کی ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب لا تحزن آپ سامعین کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ پر ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا خود بھی استفادہ کریں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ کچھ اس کتاب کے بارے میں۔ یہ کتاب ایک سنجیدہ و تحقیقی اور جاذب نظر مطالعہ ہے۔ انسانی زندگی کا المیہ اس کا موضوع ہے، جس میں انسان کو اضطراب و قلق، حیرانی و سرگشتگی، عدم اعتماد و بدشگونی، رنج و فکر، تنگ دلی و مایوسی، ناکامی اور نامرادی جیسی نفسیاتی کیفیات سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ کتاب وحی الہی کے نور، سنت کی رہنمائی اور انسانی فطرت سلیمہ کے بہترین تجربوں، زندہ مثالوں، خوشگوار قصوں اور دل فریب ادب کی روشنی میں زمانے کی ایک مشکلات و مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، تابعین اعظام کے نصائح، بڑے شعراء کے لطیف اشعار، نامور طبیبوں و حکماء کے مشوروں اور سائنس دانوں کی رہنمائی سے بھی فیض اٹھایا گیا ہے۔ بیچ بیچ میں مشرق و مغرب اور قدیم و جدید کی وہ باثبات تحقیقات بھی پیش کر دی گئی ہیں، جو ذرائع ابلاغ، اخبارات و رسائل، خبر ناموں، ضمیموں اور سہمائی مجلوں میں شائع ہوتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک لطیف معجون مرکب ہے، جسے آزمودہ نسخوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ قاری کے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ مطمئن و شاداں رہیں، خوش ہوں، امید رکھیں اور غم نہ کریں۔ انسانی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے، اس پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہی سینکڑوں رسالے منظر عام پر آ چکے ہوں گے، تاہم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر صاحب عقل سلیم اور اہل دل کے لیے کھلا خط ہے۔ ایک ٹوٹے اور درد مند دل سے یہ صدائیں نکلی ہیں جو الفاظ میں ڈھل گئی ہیں۔ یہ متنبی کے اس شعر کے مطابق ہو گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: تم عاشق زار کو ملامت کا حق اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک اس کی طرح عشق پہ جاں تمہاری بھی رگ رگ میں نہ اتر جائے۔ بار الہ، اس چھوٹے سے کام اور معمولی محنت کو قبول فرما، تو عظیم و جلیل ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ عائض بن عبداللہ القرنی۔ مقدمہ تبع۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ عزیز قارئ، آپ اس کتاب لا تحزن کو پڑھیں گے، اس سے استفادہ کریں گے۔ ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ عقل صحیح، منطق سلیم اور قرآن و سنت کی کسوٹی پر اسے جانچنے پرکھنے سے پہلے ایک بار پورا پڑھ ڈالیں۔
کیونکہ کسی چیز کو چھونے، چکھنے اور سونگھنے سے پہلے اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ غلط ہوگا کہ مسئلے سے پوری واقفیت و غور و فکر سے پہلے دعوے کو قبول کر لیا جائے اور دلیل و حجت کو دیکھے بغیر فتویٰ صادر کر دیا جائے۔ یہ کتاب میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جنہوں نے مصائب و آفات کا سامنا کیا ہے، جنہیں کوئی اندیشہ و فکر لاحق ہے، کسی پریشانی نے جن کی نیند اڑا دی ہے، کسی تلخی نے جن کی زندگی کو مقدر کر دیا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جسے ناخوشگواریاں پیش نہیں آتی۔ یہاں آپ کے سامنے آئیں گی آیات قرآنی، ابیات شعر، عبرت انگیز قصے، مفید نکتے، مثالیں اور کہانیاں، ٹوٹے دل، پریشان و غمگین نفس اور مضطرب روح کے لیے تجربہ کاروں نے اب تک جتنے نسخے لکھے ہیں ان کا جوہر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تحریر آپ کو خوشی و خوشبختی اور سکون و اطمینان کا پیغام دے گی۔ یہ آپ سے کہے گی کہ زندگی زندہ دلی کے ساتھ ہنس کھیل کر گزاری۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ زمان و مکان، سنن حیات، اشیاء کائنات اور لوگوں کے ساتھ تعامل میں فطرت کی مخالفت کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو صراط مستقیم سے انحراف کرنے، زندگی سے ٹکرانے اور فطرت سے متصادم ہونے سے سختی کے ساتھ روکے گی۔ وہ آپ کے دل و روح میں اتر کر آواز دے گی کہ اچھے انجام پر نظر رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں، ان کو مزید بڑھائیں، زندگی کے تقدر، عالم حیات اور غم دوران کو بھولنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ابتدا ہی میں بعض اہم امور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کتاب کا مقصد زندگی کو خوشگواری، سکون و اطمینان، انشراح صدر اور تابناک مستقبل کی امید سے سرشار کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم، اس پر توکل، حسن ظن، قضا و قدر پر ایمان کی یاد دہانی ہے۔ یہ سبق ہے کہ آج کی فکر کریں، مستقبل کے لیے پریشان نہ ہوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ نمبر 2، وہ زندگی کو رنج و محن، غم گیتی، تنگ دلی، حزن و یاس، قنوطیت و مایوسی، قلق و اضطراب، شکست خوردگی اور افسردہ دلی سے نجات دلانے کی کوشش ہے۔ نمبر 3، اس میں موضوع سے متعلق قرآنی آیات، احادیث نبویہ، مثالیں، عبرت انگیز قصے، مؤثر شعری ابیات، حکماء، ادباء اور اطباء کے اقوال اور روز مرہ کے تجربوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ سنجیدہ گفتگو ہے، نہ محض واز خوانی ہے، نہ فکری عیاشی اور نہ سیاسی نظریہ بازی، بلکہ انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کی پرزور دعوت ہے۔ نمبر 4، یوں تو کتاب مسلم و غیر مسلم سب کے لیے ہے، لیکن انسانی احساسات اور نفسیات پر گفتگو میں میں نے دین فطرت اور منہج ربانی یعنی اسلام کے نقطۂ نظر کو ہی سامنے رکھا ہے۔ نمبر 5، کتاب میں مشرق و مغرب کے لوگوں کے اقوال ہیں جو میں نے اس نقطۂ نظر کے اعتبار سے اختیار کیے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قاری کے سامنے رکھنی ضروری سمجھی گئی۔ اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تو امید ہے کہ کتاب سے پورا فائدہ حاصل ہوگا اور یہ قاری کی معلومات میں اضافہ کرے گی، اس کی بصیرت، رائے اور معرفت میں ترقی ہوگی۔ کتاب کی خوبی و خامی کے بارے میں وہ بہتر طور پر فیصلہ کر سکے گا۔ کتاب کے مخاطب سب ہیں، کوئی خاص گروپ، خاص نسل یا خاص شہر کے لوگ ہی مخاطب نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو زندگی کو خوشگواری، خوشبختی کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ بقول شاعر، میں نے اس میں موتی اس طرح پرو دیے ہیں کہ وہ اپنے آپ چمکتے ہیں، انہیں سورج چاند کی ضرورت نہیں، اس کی آنکھوں میں جادو ہے اور پیشانی ہندی تلوار کی طرح چمکتی ہے۔ عائد القرن۔ لفظ یا اللہ، اسی سے سوال کرتے ہیں
سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے اور یا اللہ کہتے ہیں۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع مسدود اور راستے بند ہو جائیں، تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے اور رنج و الم سے دم گھٹنے لگے، تو اللہ کو پکارو۔ بقول عربی شاعر، تنگ و تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں میں نے دعائے نیم شے میں تیرا نام لیا، تو ہر صبح روشن و تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعا، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائے نیم شب میں اس کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف جھکتی ہیں، حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے، قلب و روح اسی سے سکون پاتے ہیں، احساسات اور اعصاب ٹھنڈے پڑتے ہیں، عقل لوٹ آتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ لفظ اللہ کیا پیارا نام ہے، کتنے خوبصورت حروف ہیں، کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا اس کا کوئی اور ہم نام ہے؟ اللہ کہیے تو فوراً ہی ذہن میں غنا، بقا، قوت و نصرت، عزت و قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جاتا ہے۔ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ واحد و قہار کی۔ اللہ کا لفظ منہ سے نکالیے تو لطف و عنایت، مدد و فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جلال و عظمت والا، ہیبت و جبروت سے متصف۔ بقول عربی شاعر، تیرے جلال و قدوسیت کے بیان کرنے کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈالے جائیں، الفاظ و معانی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ بار الہ حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے سرد کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، پریشان دلوں کو سکون عطا کر، انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، کشتگان راہ ضلالت کو اپنا راستہ دکھا دے۔ بار الہ، وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گونٹ دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد و نصرت سے تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے غم، رنج و فکر اور قلق کو دور فرما دے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا سرپرست ہے۔ تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔ دوستو، سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تا قدم نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت،
वतन में अमन, सुकून, खाना, कपड़ा, पानी, हवा, यानी पूरी दुनिया आपके पास है और आपको एहसास भी नहीं। जिंदगी के मालिक हैं लेकिन उसका शऊर नहीं। उसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नियामतें तुम पर उड़ेल दी हैं। आपके पास आंखें हैं, जुबान है, 2 होंठ हैं, 2 हाथ, 2 पैर हैं। तुम अपने रब की किन किन नियामतों को जुटलाओगे? सूरह रहमान। क्या यह आसान बात है कि आप अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं जबकि कितने ही पांव काट दिए गए? आप पिंडली के बल खड़े हो जाते हैं जबकि कितनी ही पिंडलियां टूटी हुई हैं। क्या आप इसके मुस्तहिक हैं कि पुरसुकून नींद सोए जबकि आलाम जिंदगी ने कितनों की नींदें उड़ा दी है? और पेट भर खाएं, सैराब होकर पिएं जबकि कितने हैं जिनको खाना नहीं मिलता? बीमारियों ने उन्हें खाने पीने से रोक रखा है। कान के बारे में सोचें, आपकी समात दुरुस्त है। आंख के बारे में सोचें, आप अंधे नहीं। अपनी जिल्द को देखिए जो बरस और जुजाम से महफूज है। अपनी अकल के बारे में सोचिए कि आप अकल वाले हैं, आप पर जुनून या दीवानगी तारी नहीं। क्या आप ओहद पहाड़ जितना सोना लेकर अपनी आंख दे देंगे? क्या आप शहलान पहाड़ के बराबर चांदी लेकर अपनी समात दे देंगे? क्या आप जुबान के बदले कसरे ज़हरा लेने और गूंगा होना पसंद करेंगे? क्या आप याकूत और मोती लेकर अपने हाथों का सौदा कर लेंगे? कितनी नेमतें हैं जो आपको मिली हुई हैं, कितने इनामात हैं जिनसे आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन आपको इसका इदराक नहीं। आपको गर्म रोटी, ठंडा पानी, मीठी नींद और आफियत हासिल है, लेकिन फिर भी परेशान और मग़मूम है, रंजीदा और उदास है। जो मफकूद है उसके बारे में सोचते हैं, जो मौजूद है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। माली नुकसान पहुंच जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, हालांकि खुशबख्ती, खैर, सलाहियत, नियामतें और अशिया सब कुछ तो आपके पास है। उनके सिलसिले में आप सोचें और खुदा का शुक्र अदा करें। तुम्हारे नफूस में भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं, तो क्या तुम सोचते नहीं? अपनी जान और अपने घर वालों, अपने काम, अपनी सेहत, अपने दोस्तों और इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सोचें। अल्लाह की नियामत जानते हैं फिर भी उसका इनकार कर देते हैं। कुरान पाक। दोस्तों, जो गुजर गया सो गुजर गया। माजी में जीना, उसके गमों और अलमियों को याद करते रहना और उन पर रंज करना बेवकूफ़ी और हमाकत है। उससे इरादा मुज़महिल और मौजूदा जिंदगी मुकद्दर हो जाएगी। हुकामा कहते हैं कि माजी की फाइल लपेट कर रख दी जाए, उसे खोला न जाना चाहिए बल्कि हमेशा के लिए बुला देना चाहिए। उसे किसी दरबा में डालकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो गुजर गया वो गुजर चुका। न उसकी याद उसे लौटाएगी, न कोई गम या रंज और फिक्र उसे जिंदा कर सकती है, क्योंकि माजी का मतलब है अदम, खत्म हो जाना। माजी परस्ती के मर्ज में मुब्तला मत रहिए। जो छूट गया उसकी परछाइयों से पीछा छुड़ाइए, क्योंकि आप दरिया को असल की तरफ, सूरज को मतला की तरफ, बच्चे को माँ के पेट में, दूध को छाती में और आंसू को आंख में वापस नहीं ला सकते। माजी के साये में रहना, उसे याद करते रहना, उसकी आग में जलना एक अफसोसनाक, अलमनाक और मरूब कुन बात है। माजी की किताब पढ़ने से हाजिर की बर्बादी और वक्त का ज़िया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुज़श्ता अक़वाम का और उनके कारनामों का तज़किरा किया है और कहा है कि ये एक कौम थी जो गुजर चुकी, यानी उन कौमों का मामला ख़त्म हुआ। माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने और तारीख के पहिए को पलटाने से क्या हासिल। माजी की बात दोहराने वाला तो ऐसा है कि कोई पिसे हुए आटे को फिर पीसे या कटी लकड़ी को
پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن و انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے چلتی ہے، پانی آگے بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے، یہ سنت حیات ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ دوستو، آج پر نظر رکھیں، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا نہیں ہے۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہ رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، خلاقیت و ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع و خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، ذکر کریں تو توجہ لگا کر، معاملات توازن کے ساتھ نپٹائیں، اپنے اس دن کے اوقات تقسیم کر لیں، اس کی منٹوں کو سال سمجھیں اور اس کی سیکنڈوں کو مہینوں کے مانند خیال کریں۔ خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سامان سفر تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن خوشی خوشی، فرحاں اور شاداں گزرے گا، اس میں امن چین ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج و غم، گھبراہٹ و لڑکھڑاہٹ اور کینہ کپٹ، بغض و حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج آج آج۔ آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے، توکل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم سڑے پانی پر۔ اگر عزم مصمم اور فولادی ارادے کے مالک ہوں تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے، آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی فحش بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، آفس مرتب کروں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بدنظمی، بلکہ نظام و ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی تحسین اور وضاقتہ پر توجہ دوں گا، اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا، شر، مکر و ریا، حسد، غرور، بدظنی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ پھینکوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان و سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گم کردہ راہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کروں گا،
مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غمزدہ کی غمگساری کروں گا، عالم کا اکرام کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں ہرگز تجھ پر نہ روؤں گا، میں ہرگز تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں گا، جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن ہی خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ آج کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور شادمانیوں سے بہرہور ہو سکتا ہے۔ دوستو، مستقبل کو آنے دیجئے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ قرآن پاک۔ مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک مفقود شے ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ نہ رنگ، تو ہم اس کے مصائب، آرزوؤں و توقعات، امکانی حوادث و واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوشکن ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی سے اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرعاً اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور عقلاً اس لیے مذموم ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ قرآن پاک۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں رہے؟ کل کو آنے دیجئے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجئے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اسے ادا کریں گے، اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔ دوستو، آپ بے جا تنقیدوں کا سامنا کیسے کریں؟ کچھ بے وقوف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بلا کہتے ہیں، جو خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بے جا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی، تب ہمیں ذلیل کیا جائے گا۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں،
تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہے دامن نہ ہو جائیں، پلید و کند ذہن بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقید کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو مقدر کرنے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور و شغب آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہ کو بند کریں گے؟ لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنا غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور یہ دور کی امید ہے۔ دوستو، کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور کفران نعمت انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو فراموش کر دیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں اور احسان کے بدلے بغض و حسد رکھیں۔ وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام ایک باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا، مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، توانا ہوا، تو باپ کے لیے کٹ کھنا کتا ثابت ہوا۔ استہزاء، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بلا دیے ہوں وہ مضطرب نہ ہوں، انہیں مزدہ ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے عادی نہ ہو جائیں، کفران نعمت پر رنجیدہ و مایوس نہ ہوں، بھلائی کے کام کریں، لوجہ اللہ ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا
جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار و ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں وحی الہی کی یہ بات ہی نہیں سنی، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ قرآن: آپ مضطرب نہ ہوں، اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی ہجو لکھنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دے جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا۔ آدمی کی نفسیات یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا اپنے خدا کے ساتھ ہے تو ہماری کیا بات ہے؟ دوستو، دوسروں پر احسان سے انشراح صدر ہوتا ہے، یعنی دوسروں پر احسان کرنے سے اپنا دل کھلتا ہے، پھولتا ہے اندر سے بندہ۔ خیر، بھلائی اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے۔ اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون و طمانینت، انشراح اور انبساط محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی و خوش بختی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ حسن اخلاق کے بھوکوں پر مسکراہٹیں لٹانا دنیائے اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی و تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے نتائج کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی مستحق بن گئی، کیونکہ مالک کے دو جہاں غفور الرحیم بھی ہے، وہ محسن بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، غنی و حمید ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غم گساری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش بختی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ دوستو، خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہوں، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ وہ شتر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھے تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ قبر میں دفن کرنے کی مانند ہے اور سکون کا کیپسول لے کر خودکشی کرنے کی طرح ہے۔ بیکاری کی مثال اس سلو ٹارچر کی ہے جو چین کی قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر منٹ پر
ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ آرام طلبی غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل موہوم جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، لکھیں یا تیراکی کریں یا آفس کو درست کریں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کی طبیب و ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ آپ بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ دوستو، نقال نہ بنیں، یعنی ایک دوسرے کی نقل نہ کریں، دوسروں کی نقل نہیں کیجیے، دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہتیر لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات، آواز اور کلام، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہی جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ان کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل و صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تو پھر وہ اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں ہے، دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل نہیں۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہٰذا دوسروں کی تقلید و نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیت اور کردار کے مطابق چلیے۔ ہر آدمی اپنے مشرب کو جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں، اور آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈال میں تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وحی کی روشنی میں چلیں، تاہم اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے، ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ نقال نہ بنیں۔ انسانوں کی طبائع عالم نباتات جیسی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی، ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ دوستو، قضاء و قدر کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا۔ جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں لاحق ہونے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف عطیہ اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری لاحق ہو، کوئی عزیز مر جائے، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا، اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس کا انکار کفر ہے۔
لہٰذا جو مصائب کا شکار ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا، دوسروں سے لیا جائے گا۔ قضا و قدر پر جب تک ایمان نہ ہوگا آپ کے اعصاب کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت اور ندامت سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فیصلہ الہی نافذ ہوگا، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخو پکار کے بجائے قضاء الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے، تب آپ کو ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ دوستو، عسر کے بعد یسر ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ راستہ بھٹک جانے والا ایک دن منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح، تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو مژدہ سنا دو، مخفی لطف و کرم اور مہربان ہاتھوں کا۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے، تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز و شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسوں کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو ڈارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن و سکنیت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار مایوس کن صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر و رائے پس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہوں، ہمیشہ یکساں حالت نہیں رہے گی۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار رہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دوران جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ لیموں سے میٹھا شربت بنائیے۔ ذہین و ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل غبی ایک مصیبت کو 2 آفتیں بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مملکت قائم فرما دی کہ جس نے آج تک تاریخ کو انگشت بدنداں کر رکھا ہے۔ احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے،
تو وہ اہل سنت کے امام بن گئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، جیل سے جب چھوٹے تو ان کے ساتھ زبردست علم تھا۔ سرخسی کو اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا تو 2 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھ دی۔ ابن الاسیر کو گھر میں بٹھا دیا گیا تو انہوں نے جامع الاصول اور النہایہ لکھی، جو علم حدیث کی بہترین و مفید ترین کتابیں ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد سے نکال دیا گیا، انہوں نے قرات سبع کی تجوید تیار کر دی۔ لوگ حیران رہ گئے، تاریخ نے داد دی۔ لہٰذا کوئی آفت آئے تو اس کا روشن پہلو دیکھیے۔ کوئی آپ کو لیمو کی پیالی دے تو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر شربت بنا لیجئے۔ کوئی آپ کو مردہ سانپ دے، اس کی قیمتی کھال لے کر بقیہ کو پھینک دیجئے۔ بچھو جسے کاٹ کھاتا ہے اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ کیسے بھی سخت حالات ہوں، اپنے کو ان کے مطابق ڈھالیے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو۔ فرانس کے مشہور انقلاب سے پہلے ملک کے 2 بہترین شاعروں کو قید کر دیا گیا۔ ان میں ایک نیک شگون دیکھتا تھا، دوسرا منفی رخ۔ ایک دن دونوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، مثبت رخ والا ستارے دیکھ کر ہنس پڑا، منفی نقطہ نظر کے حامل نے پاس کی سڑک پر گرد و غبار اڑتے دیکھا۔ اسے رونا آ گیا۔ زندگی کے 2 نقطۂ نظروں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں محض شر ہی شر نہیں ہوتا، اس لیے ہر مصیبت میں خیر کا پہلو ڈھونڈیے۔ دوستو، پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے؟ کون ہے جسے پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ فریاد کرے؟ کائنات اس کی طرف جھکے، ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر اس کا ذکر ہو، دلوں میں وہ گھر کرے۔ وہ اللہ اور صرف اللہ ہے۔ ہم پر اور آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی اور سختی اور تنگی میں اسے پکاریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کا وسیلہ چاہیں، اس کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، روئیں، مانگیں اور اس کے ہو جائیں۔ اس وقت اس کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے؟ ڈوبتے کو بچائے، غائب کو لوٹائے، مبتلا کو نجات دے، مظلوم کی مدد کرے، گمراہ کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ قرآن پاک۔ یہاں میں وہ دعائیں تو نہیں دہراؤں گا جن میں حزن و ملال اور غم و فکر کو دور کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ آپ کو ملیں گی۔ آپ خدا سے بات کریں، اس سے سرگوشی کریں، اس سے دعا کریں، اسے پکاریں، اس سے امید کریں، اسے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے۔ اس پر ایمان میں کمزوری آئے تو سمجھو کہ ہر چیز کھو گئی۔ رب سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا نہ پریشان، کیونکہ خدا کی رسی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے دروازے کے علاوہ سب دروازے بند ہیں۔ وہ قریب ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ جو مالک، واحد، قوی اور غنی ہے۔ جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں